بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پاکستان کلمہ طیبہ کی جاگیر ہے۔ یہ پاکستان سورۃ الرحمن کی تفسیر ہے۔ پاکستان لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعاؤں کی تاثیر ہے۔ یہ پاکستان قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہے، اور یہ پاکستان امت مسلمہ کی تقدیر ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، وطن عزیز پاکستان، اس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی گئی۔ جب پاکستان کی آزادی کی جنگ جاری تھی تو ویژن اور نظریہ کے طور پہ ایک ہی نعرہ بلند ہوتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سامعین محترم، آج ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا، ہمارے اسلاف کا نظریہ یہ تھا کہ ہمیں ایسا الگ خطہ چاہیے جہاں پہ ہم دین اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، ہمارے تن پر بھی اسلام نظر آئے، ہمارے من میں بھی اسلام نظر آئے، ہمارے اداروں میں بھی تعلیمات اسلام نظر آئیں، ہمارے کاروبار میں بھی تعلیمات اسلام نظر آئیں۔ گویا ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا رہن سہن، ہمارا جینا اور مرنا تعلیمات اسلامیہ کے مطابق ہو۔ لیکن آج ملک عزیز پاکستان کو بنے 70 سال سے زائد عرصہ گزر چکا۔ دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جس اسلام کی خاطر قربانیاں دیں، ہمارے آباء و اجداد نے جس پاکستان کی خاطر قربانیاں دیں، آج وہ آباء و اجداد کا خون ہم سے سوال کرتا ہوگا کہ وہ ریاست پاکستان جس کے حصول کے لیے ہم نے خون دیا، ہم نے عزتیں دیں، ہم نے قربانیاں دیں، کیا اس ریاست پاکستان میں اسی کلمہ طیبہ کا نظام نظر آتا ہے؟ کیا اس ریاست پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہے؟ کیا اس ریاست پاکستان میں کلمہ طیبہ کا راج نظر آتا ہے؟ تو سامعین محترم، ہر کوئی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے من کی آواز کو سنے، اپنے ضمیر کی آواز کو سنے، تو یقیناً اس کا ضمیر اندر سے پکار پکار کے کہہ رہا ہوگا کہ وہ وعدہ جو ہم نے 14 اگست 1947 کو یا اس سے پہلے جنگ آزادی میں رب کائنات سے کیا تھا کہ مالک کائنات ہمیں الگ ریاست عطا کر، ہم اس ریاست میں تیرا نظام لائیں گے، تیرے قرآن کا نظام، تیرے محبوب کی تعلیمات کا نظام۔ ہر کسی کا ضمیر اندر سے پکار پکار کے کہتا ہوگا آج ہم وہ وعدہ وفا نہیں کر رہے، آج ہم وہ وعدہ پورا نہیں کر رہے، آج ہم اس وعدے کو بھول گئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں اور اس پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھنے والوں، پاکستان میں زندگیاں بسر کرنے والوں، خدا کے لیے پاکستان کے ساتھ وفا کرو، خدا کے لیے اپنی ملک و ملت کے ساتھ وفا کرو، خدا کے لیے اس وعدے کے ساتھ وفا کرو جو وعدہ اپنے رب سے کیا تھا، جو وعدہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ اس مادیت کے دور میں پھر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی اور تحریک منہاج القرآن امت مسلمہ کے جوانوں کو پھر سے اس وعدہ کو یاد کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کا اٹھنا بیٹھنا اس ملک کے لیے، سونا جاگنا اس ملت کے لیے، اس امت مسلمہ کے لیے آپ نے ساری زندگی بسر کر دی، اس امت کو شعور دینے کے لیے، اس امت کو فکر دینے کے لیے،
اس امت کو نظریہ دینے کے لیے آئیے ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے ملک و ملت کے لیے ایک ہو کر قدم اٹھائیں اور آنے والا دور ہم اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر گزاریں اور اپنے ملک و ملت کی وفا کی خاطر گزاریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔